جن میں سے 6 دروازوں بوہر دروازہ، حرم دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ، لوہاری دروازہ، پاک دروازہ کے نشان اب بھی موجود ہیں، جبکہ باقی 4 دروازے انگریزی عہد میں مسمار کر دیے گئے تھے۔ ملتان دنیا کا قدیم ترین زندہ شہر ہے، جسے اٹلی کے شہر روم کا جڑواں بھی کہا جاتا ہے۔ اس تاریخی شہر میں جگہ جگہ بزرگان دین کے مزارات کی وجہ سے اولیاء کی اس نگری کو مدینۃ الاولیاء بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر طول بلد 74 اور عرض بلد 31 کے انقطاع پر پنجاب کے 5 دریاؤں کے سنگم کے قریب دریائے چناب کے موڑ کی گولائی پر واقع ہے۔ ملتان کی قدیم ترین آبادیاں قلعہ کونا، قاسم باغ اور النگ کا اندرونی شہر ہیں۔ اس شہر کا پرانا نام کیشب پور تھا۔ یہ راجہ کشپو کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ بعد میں حالات پوری اور بھاگ پوری بھی مشہور رہا۔ مولہستان اور ملتان بھی اس شہر کا نام رہا۔ ماہرین آثار قدیمہ ملتان کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال پرانا شہر کہتے ہیں۔ اندرون شہر پیچ در پیچ گلیوں کے کنارے بلند مکان جو وقت اور قدرت کے ہاتھوں اجڑتے رہے، آج بھی اپنی انفرادیت قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایک معروف چینی سیاح اس شہر کا تذکرہ ملی ہستان کے نام سے کرتا ہے۔ 11ویں صدی کے مشہور مورخ البرونی نے کشمیری مصنف کے حوالے سے اس شہر کو ملتانہ کہا ہے۔ سر الیگزینڈر برنز کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود لوگوں کی زبانی اس شہر کا نام ملیتھان سنا ہے۔ ملتان کے حوالے سے مختلف تاریخی واقعات کا ذکر عرب مصنفین کے سفر ناموں میں بھی ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملتان سندھ کا صدر مکان تھا۔ محمد بن قاسم کے نام سے قاسم بیلا اور قلعہ کونا قاسم باغ کے ساتھ ساتھ آج بھی کئی تاریخی عمارتیں اور مقامات موجود ہیں۔ ملتان شہر کے 10 دروازے تھے، جن میں سے 6 دروازوں بوہر دروازہ، حرم دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ، لوہاری دروازہ، پاک دروازہ کے نشان اب بھی موجود ہیں، جبکہ باقی 4 دروازے انگریزی عہد میں مسمار کر دیے گئے تھے۔ سیاسی لحاظ سے ملتان کو 3 مسلمان فرمانرواؤں کی جائے پیدائش ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ محمد تغلق محلہ کوٹلہ تغلق خان، جو آج کل کوٹلہ تولے خان کے نام سے مشہور ہے، میں پیدا ہوئے۔ بہلول لودھی نے محلہ قاضیاں والا پاک گیٹ میں آنکھیں کھولی۔ اسلامی عسکریت کی داستان کا آخری مجاہد فرمانروا احمد شاہ ابدالی نواں شہر کے قریب ایک سڑک کنارے ابدالی روڈ پر پیدا ہوئے۔ جائے پیدائش پر مرحب نما یادگار اب بھی موجود ہے۔ یہ ملتان ہی ہے جہاں رنجیت سنگھ کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے صوبہ ملتان کا آخری والی سلطان حاجی نواب مظفر خان اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں اترا اور شہادت نوش فرمائی۔ خطہ ملتان کے لوگ انتہائی ملنسار، مہمان نواز اور محبت کرنے والے مشہور ہیں۔ ان کی مادری زبان سرائیکی اس خطے کے عام کی طرح میٹھی ہے۔ بلا شبہ اہلیان ملتان کو اپنے ثقافتی ورثے پر ناز اور مان ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قدیمی شہر کے ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے حکومتی سطح پر صرف زبانی نہیں بلکہ عملی اقدامات کیے جائیں۔